إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلیمی سال اختتام کو پہنچا اور آپ سب حضرات بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے اپنے وطن کی طرف رخت سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سال بخیر و خوبی بعافیت گزرا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب کہہ دو الحمدللہ، سب کہہ دو۔ ہمارے مدارس کا اب یہ نظام بنا ہے، پہلے جو طلباء پڑھتے تھے ان کے لیے چھٹیاں نہیں تھیں، وہ عربی اول میں آتے تھے، دورہ حدیث سے فارغ ہو کے جاتے تھے، نہ موبائل تھا، نہ میسج کا کوئی اور ذریعہ تھا، نہ آج کل کے وسائل آنے جانے کے یہ ذرائع تھے، بلکہ ایک طالب علم گھر سے نکلتا تھا، یہ جو تعمیرات ہیں، مدرسے کی بلڈنگیں ہیں، چہار دیواری ہے، اساتذہ کا نظم ہے، اسکول کا نظم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ مطبخ کا نظم، نہ ہاسٹل اور دارالاقامہ کا۔ اپنی گاڑی اٹھائی طالب علم نے اور جودھ پور آ گیا۔ اب وہ یہاں دیکھتا تھا کہ کون استاذ کس فن میں ماہر ہے، کوئی حدیث میں، کوئی تفسیر میں، کوئی نحو و صرف میں، اس کے حلقے درس میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، اور اگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہاں اس استاد کے اندر کوئی خوبی ہے جسے میں حاصل کر سکتا ہوں، تو اس کو لازم پکڑتا تھا، ورنہ کسی اور علاقے میں چلا جاتا تھا، اور جب تک فارغ نہ ہوا تب تک گھر واپسی نہیں۔ آپ ہمارے اسلاف کے بزرگوں کے واقعات پڑھیے، اور جب خطوط کا یہ جو انتردیشی پوسٹ کارڈ لفافے وغیرہ چلا کرتے تھے، اس وقت بھی ایسے علم حاصل کرنے والے تھے، خط آتا تھا گھر سے، پڑھتے نہیں تھے، مٹکے کے اندر ڈال دیا کرتے، کیونکہ پڑھیں گے تو آج دادے کا انتقال ہو گیا، آج پھوپھی کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج یہ چیز پیش آ گئی، تو اس سے ذہن منتشر ہوتا ہے اور تعلیم کی طرف طالب علم توجہ نہیں کر پاتا تھا۔ تو ایسے واقعات بھی پڑھیں گے، گھڑے کے اندر سب بند، پڑھ کر فارغ ہوئے، عالم بنے، یوں محسوس کیا کہ اب میرے اندر صلاحیت اتنی آ گئی ہے کہ میں کہیں بیٹھوں گا تو میرے ارد گرد بھی مجھ سے استفادہ کرنے والے جمع ہو جائیں گے، تو وہ جا کے اپنا بیٹھ جاتا تھا، اپنی مسند جمع لیتا تھا۔ یہ نظام کہ آپ کو وقت پہ کھانا مل رہا ہے، ناشتہ مل رہا ہے، بیچ بیچ میں دعوتیں بھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ 3 دن سے کھا رہے ہیں نا مسلسل۔ ارے بھائی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ اتنی شاندار دعوتیں ہو رہی ہے، گھروں میں ملتی ہے ایسی دعوت، اور اتنی وقت کی پابندی کے ساتھ۔ صحیح صحیح بتانا، صبح 6:15 بجے چائے مل جاتی ہے گھر پہ؟ گھر پہ مل جاتی ہے؟ روزانہ 6:15 بجے چائے مل جاتی، بتاؤ؟ اور 12:15 بجتے ہی کھانا روزانہ گھر پہ مل جاتا ہے اتنی پابندی کے ساتھ، اور شام کو جو بھی ٹائم ہے، مجھے پتہ نہیں، رہتا نہیں ہوں یہاں، اس ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے گھر پہ۔ کبھی بہن کی طبیعت خراب، کبھی والدہ کی طبیعت خراب، کبھی بھوجائی کا دماغ خراب ہے نا، بھوجائی کا دماغ خراب ہو جاتا، آگے پیچھے کر دیا کھانا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گھر میں بھی اتنی پابندی کے ساتھ آپ کو کھانے پینے ناشتے کا اتنا
نظم پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا مدرسے میں ہوتا ہے۔ ارے بھائی میں مبالغہ کر رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کتنا اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ایسا نظام ہمارے لیے کر دیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب مدارس میں یہ چھٹیوں کا سالانہ تعطیلات کا بھی نظم ہو گیا۔ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں تو چھٹیوں میں ہی آپ گھر جا رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھو ادھر ادھر دیکھو گے تو میں لمبی کروں گا تقریر، چھوڑوں گا نہیں، اور میری طرف توجہ رکھیں گے 10 منٹ میں فارغ کر دوں۔ چھٹیوں میں جا رہے ہیں، طالب علم کے لیے کوئی چھٹی نہیں۔ اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ، آپ اپنا ذہن یہ بنا رہے ہیں کہ اب 2 مہینے چھٹی، تو آپ سچے طالب علم نہیں ہیں۔ وَإِلَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، قرآن کہہ رہا ہے جب فارغ ہو جاؤ، جب کچھ وقت ملے تو اور زیادہ محنت کرو۔ اب تک آپ کی محنت تھی جو گھنٹوں کا سسٹم ہے، اس میں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، اس پر محنت کریں۔ اور اب اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو اس وقت کو جو آپ کے اندر خامی رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے، اس کو پر کرنے میں اس کا استعمال کریں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں نحو میں کمی ہے، صرف میں کمی ہے، عربی زبان میں کمی ہے، یا مجھے قرآن کی جتنی صورتیں یاد ہونی چاہیے اتنی صورتیں یاد نہیں ہیں، یا کوئی حافظ ہے اس کا حفظ کچا ہے، تو یہ کہ ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کریں گے۔ اور آج کل ایک سسٹم اور نظام چل پڑا ہے، دورہ کا مطلب 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے انگلش لینگویج سیکھنے کا کورس ہے۔ اب عربی کا بھی اس طرح سسٹم چل رہا ہے، عربی سیکھیے، 1 مہینے کے اندر آپ کو مبادیات، بنیادی باتیں اور بہت کچھ خلاصہ جو اس میدان کے تجربہ کار ماہر فن علماء ہیں وہ سکھا دیتے ہیں، ایک رخ آپ کو دے دیتے ہیں، پھر آپ کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اسے دورے چل رہے ہیں عربی زبان کے، تفسیر کے، اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں اور وہاں اپنا قیمتی وقت دیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ میں سے ہر بچہ، ہر طالب علم، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ مدرسے کا نمائندہ ہے، مدرسے کا نمائندہ ہے، ایمبیسیڈر ہے، مدرسے کا داعی ہے۔ اگر آپ نے کچھ غلط کیا تو اس سے مدرسے کی امیج، مدرسے کی شبیہ، مدرسے کی شکل خراب ہوگی۔ چھٹیوں میں آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کے بول، آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی ہر چیز ایسی ہو کہ دوسرے کو آپ امپریس کریں، ان پر اچھا اثر ڈالیں، اور اچھا اثر ڈالیں گے تو ان کے ذہن میں یہ پیغام جائے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں۔ دیکھیں یہ بچے مدرسے میں پڑھ کے آئے ہیں، ان کے اخلاق دیکھیں، بڑوں کا ادب دیکھیں، چھوٹوں پر شفقت دیکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات دیکھیں، سلام کرنے کی پہل ان کے اندر جو ہے یہ عادت یہ دیکھیں، نماز کی پابندی دیکھیں، قرآن کی تلاوت دیکھیں، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں، وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور لوگ متاثر ہوں۔ لوگ کیا ہوں؟ متاثر ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی چیز کی وجہ سے لوگوں کا یہ ذہن بنے، بھائی دیکھو نہ ان کی اخلاقی تربیت ہے، نہ ان کی سیرت اچھی ہے، نہ کردار اچھا ہے، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجیں گے، دیکھو کیسے شیطان بن کے آئے۔ ارے بھی ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، یہ بچے جو ہے چھٹیوں میں جاتے ہیں گھر پر، پھر ننیال جاتے ہیں، گھر پر بھی لوگ پریشان، ننیال والے بھی پریشان۔ کون کون ہے آپ لوگوں میں سے ہاتھ کھڑا کرو ایسا کہ محلے والے پناہ مانگتے ہو یار جلدی چھٹی بند ہو، یہ مدرسہ چلا جائے؟ ہے کوئی؟ بہت صوفی بنے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ ہے۔ تو بھائی اچھا اثر ڈالیں گے، کوشش کریں گے۔ ہاں، آپ کے جو دوست ہیں آ رہے ہیں، مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے محلے میں رہتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں، ان پر آپ اثر انداز ہو، نہ کہ وہ آپ پر اثر انداز ہو جائیں۔
اور ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھو ابھی آپ گھر جائیں گے نا, آپ کے جو یار دوست ہیں آپ ان کے ساتھ لگ جائیں گے, وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ بھی لگ گئے ساتھ میں, اذان ہو رہی ہے وہ کھیل رہے ہیں آپ بھی کھیل رہے ہیں, تو وہ آپ پر اثر انداز ہو گئی. ہونا یہ چاہیے کہ اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی آپ کہیں بھائی رکو چلو اب نماز چلو, نماز کے لیے چلو. آپ ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان کو امپریس کر رہے ہیں, ورنہ آپ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. اسی طرح نمازوں کی پابندی کریں, والدین کی خدمت کریں. طالب علم ہوتے ہی 2 مہینے کی چھٹی ہو گئی نا, گھر گئے نا, اب وہاں گئے ہم تو طالب علم ہیں, ماں کوئی کام کہتی ہے, بہن کوئی کام کہتی ہے, دوسرے کو کہو میں تو پڑھ کے آیا ہوں ابھی, ہاں اتنی محنت کر کے آیا ہوں, پڑھ کے آیا ہوں, اور اٹھتے نہیں ہیں. عام طور پر طلبہ کا یہ مزاج ہے, گھر کا کام نہیں کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. گھر کے کام کاج میں آپ ان کا ہاتھ بٹائیں. کریں گے بھائی؟ اور ایک ایک چیز آپ کی ایسی ہو کہ مدرسے کا اچھا پیغام آپ کے سماج میں, معاشرے میں, آپ کے ملنے جلنے والوں میں جائے. اور ایک بات جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور اب عملی میدان میں قدم رکھیں گے ان کے لیے ہے, اور سب طلبہ کے لیے, کہ آپ نے جہاں چاہے کچھ دیر کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے جہاں کی فضا میں تعلیم حاصل کی ہے, جہاں سے کچھ استفادہ کیا ہے, فائدہ اٹھایا ہے, کھایا ہے, پیا ہے, آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ ادارے کی نمائندگی کریں, ادارے کا تعاون. اگر مدرسے کا کوئی نمائندہ وہاں پہنچتا ہے تو آپ چل کر, عام طور پر طلبہ حقارت محسوس کرتے ہیں کہ بھائی دارالعلوم عربیہ سے فلاں نمائندہ جو ہے نا رسید والا آیا ہوا ہے, تو سامنے نہیں آتے ہیں, لے کے جانا پڑے گا, گھما کر چندہ کروانا پڑے گا. نہیں, مدرسے کا اپنے اوپر احسان سمجھیں. ہم چند مہینے یا چند سال وہاں رہ کے آئے ہیں اور امت نے ہمیں بہت کچھ دیا, ہم پر خرچ کیا ہے, ہم اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے ہیں نا. مخیر حضرات کے پاس آپ مدرسے کے نمائندے کو لے کے جا رہے ہیں, یہ کام کریں. کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑا وقت اپنے محلے, اپنے علاقے کے لوگوں کو دین سمجھانے میں صرف کریں گے. امت نے آپ کو دیا نا بھائی, 10 سال 12 سال آپ مدرسے میں, کسی بھی مدرسے میں, یہی نہیں کسی بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, کیا سارا خرچہ آپ نے اٹھایا ہے؟ بتاؤ. یہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں ہمارے سر حضرات, ان سے پوچھئے کتنا خرچہ آتا ہے ہاسٹل کا, کھانے کا, فیس کا. ذرا آپ باہر رہ کے دکھائیے. امت نے اپنی گاڑی کمائی میں سے 12 سال آپ کے اوپر خرچ کیا ہے, تو اب امت کے بچوں کا, امت کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان کو واپس لوٹائیں. آپ ان کو واپس لوٹائیں. آپ کہیں پڑھائیں, آپ مسجد میں امام بنیں, یا آپ اپنا کاروبار کریں. کوئی بری چیز نہیں ہے, عالم ہو خود اپنا کاروبار کرے, لیکن اپنے وقت میں سے کچھ وقت امت کو لوٹائے, امت کے لوگوں کی اصلاح کے لیے, بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرے. فارغ ہونے والے طلباء اس پیغام کو لے کے جائیں گے؟ بولو انشاءاللہ. یہ چند باتیں ہیں, آئندہ سال وقت پہ آنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ وقت پہ آئیں گے تو وقت پہ تعلیم شروع ہو جائے گی. جو نئے بچے ہیں جن کو پتہ نہیں مدرسہ کب کھلتا ہے وہ الگ بات ہے. پرانے بچے اپنے ساتھ دوسرے بچوں کو لائیں. تو جو کاغذی کارروائی ہے, جو ضروری چیزیں ہیں اسکول کے لیے, مدرسے کے لیے, پرانے بچوں کو سب کو پتہ ہے, تو نئے بچوں کا وہ سارا انتظام کر کے اپنے ساتھ لائیں گے, تاکہ وقت بھی برباد نہ ہو اور پیسہ بھی برباد نہ ہو. اس کی آپ حضرات کوشش کریں. الحمدللہ ہمارے یہاں اسکول کا, مدرسے کا, دونوں کا نظام ہے کہ اسکول کے لیے الگ سے وقت ہے, مدرسے کے لیے الگ سے وقت ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے, اور اسکول کی تعلیم آج کل بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. اب آئندہ ایسے حالات ہوں گے کہ ہر ہندوستان کے باشندے کو 10ویں پاس ہونا ضروری ہے. اس طرح کا اگر قانون آ گیا تو پھر آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یا جو سند سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارے کام آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرے بچوں کو بھی ترغیب دیں, شوق دلائیں, اپنے ساتھ لائیں, اور سفر
سفر آداب سفر کے ساتھ کریں. کہ مشکات میں آپ نے باب و آداب سفر بھی پڑھا ہوگا، ایسے بھی آپ پڑھتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا سفر پہ نکلنے کا، گھر پہنچنے کا، پھر کیا کرتے تھے، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے سفر کریں گے تو انشاءاللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو عمل میں لائیں گے نا، تو علم کا نور، علم کی روشنی ہمارے دل میں پیدا ہوگی. جب علم کا نور دل میں پیدا ہوگا تو پھر ہماری زندگی چمکے گی اور زندگی کامیاب بنے گی. سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی. ہاں، اپنے ادارے کو، جن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، اساتذہ کو، سب کو اپنی دعاؤں میں کم از کم زندگی بھر یاد رکھیں گے. یاد رکھیں گے؟ ہاں، یہ صرف ہمارے مدرسوں کی خصوصیت ہے، یہ صرف علم دین کی خصوصیت ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو یاد رکھتے ہیں. اگر اللہ نے مالی طور پر ہمیں اچھا بنایا ہے تو مالی طور پر بھی تعاون کرنے کی کوشش کریں، اور مالی طور پر اتنا خوشحال نہیں بنایا ہے کہ ہم ان کا کچھ تعاون کر سکیں تو دعاؤں میں کبھی فراموش نہ کریں. اس سے آپ کی زندگی میں ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ترقی ہوگی. اور گھر پر جائیں تو آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہاں سے نہیں پڑھے، کسی مکتب سے آئے ہیں، کسی مدرسے سے آئے ہیں، تو اپنے جو پرانے اساتذہ ہیں نا، ان سے بھی تعلق رکھیں، ان سے سلام کریں. آج کل فون ہو گیا ہے، ان سے رابطہ رکھیں. چھٹیوں کے درمیان بھی اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیں. یہ سب چیزیں وہ ہے، دیکھیے جو بھی طالب علم ان کو اپنا لے گا تو اللہ آگے ملت کی خدمت کا، امت کی خدمت کا کام اس سے لے گا. یہ بالکل طے شدہ بات. اور آپ ابھی ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے. کتنے طلباء ہیں گھر جاتے ہی سب کچھ ان کا تبدیل ہو جاتا ہے، لباس تبدیل، حلیہ تبدیل، بال تبدیل. ابھی بھی اگر تحقیق کریں نا، ٹوپی ہٹائیں نا، آج بال کٹا کے آئے ہوں گے، وہی ہیپی بال رکھیں. ارے بھائی، آپ دین کے طالب علم ہیں، ایسے بال رکھنے سے کون فدا ہو جائے گا آپ پر، بتائیے؟ کوا تو کوا ہی رہے گا نا. اوپر کلغی لگ گئی تو کوا کچھ اور بن جائے گا. باؤ، آپ کے سر پر ٹوپی ہو، آپ کے بال انگریزی ٹائپ کے نہ ہو. جس طرح ایک عالم دین، ایک طالب علم دین کے ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے بال ہو، آپ کا لباس ویسا ہو، لوگ اس سے متاثر ہوں گے. اس کے علاوہ کریں گے تو آپ سے بھی بدگمان ہوں گے، دینی مدرسوں سے بھی بدگمان ہوں گے. اس لیے گھر جائیں تو سر سے ٹوپی نہ ہٹے، لباس چینج نہ ہو، آپ کی سیرت و کردار کی خوشبو سے دوسرے لوگ متاثر ہوں. اس طرح کرنے کی کوشش کریں. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اور ہر طرح کی تکلیف سے بچاتے ہوئے آپ کے والدین، آپ کے سرپرستوں اور آپ کے وطن تک آپ کو پہنچائے، اور آپ کے خاندان والوں کے لیے اور ملت کے لیے آپ سب کو نافع، مفید اور نفع بخش بنائے، اور ملت کی خدمت کا کام آپ سے لے. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیے جا رہے ہیں، سال بھر آپ نے محنت کی اور اس اسٹیج کے ذریعے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی، تو یہ اس لیے سیکھا ہے کہ آگے امت تک آپ اپنا پیغام پہنچائیں. اب آپ کے پاس عملی میدان ہے. آپ گھر جا رہے ہیں، جمعہ میں، عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر، کسی خوشی میں، کسی غمی میں. یہی وہ موقع ہوتے ہیں جہاں آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور جو سماج میں سدھار کی چیزیں ہیں، اصلاح کی چیزیں ہیں، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح ان کی کر سکتے. تو جمعہ پڑھانا ہے آپ کو، اچھی طرح سے تیاری کیجئے. کتابیں انعام میں مل رہی ہے. ایسا نہیں کہ علل تب کھڑے ہو گئے اور محترم بزرگوں دوستوں کہہ کے جو چاہے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں پر اچھا اثر پڑے اس کے لیے آپ پہلے سے تیاری کریں. جمعہ کے لیے، یا شادی کا موقع ہے تو شادی کے موقع پر وہاں کے حالات کے لحاظ سے کیا پیغام دینا چاہیے، یا عیدین کا موقع ہے
تو اس موقع پر ہمارے گاؤں میں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا پیغام لوگوں کو چاہیے، تیاری کر کے، مطالعہ کر کے، پوری اسٹڈی کر کے اس کے بعد لوگوں کے سامنے جائیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھے انداز سے دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ سارا سال جو محنت کرائی جاتی ہے وہ یہ سارا نظام ہے، اور پھر گھوم پھر کر انعامات کا جو انتظام کیا جاتا ہے، اس کا یہ فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو گاؤں میں جا کر تقریر کے لیے اور لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنے کا سلیقہ دیا ہے اور پھر یہاں اسٹیج پہ آ کر جو بولنے سے جو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بے چینی، وہ ختم ہو گئی ہے، تو وہ خاص طور پر طلباء جو منتہی درجات کے ہیں، بڑے درجات کے ہیں، وہ یہ کریں کہ وہاں پر تقریر کریں، درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، زیادہ نہیں تو چھوٹی سی حدیث یاد کر کے اس کا ترجمہ کر کے اس حدیث کا کیا پیغام ہے تو یہ اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھیں، تو لوگ جو ہے نا پیاسے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، لوگ متلاشی ہیں، لوگ طلب رکھتے ہیں، ان کی پیاس کو بجھانے والا کوئی نہیں، اور ان کی جو پیاسے ہیں ان کی پیاس کو بجھانا ہے، اور جن کے اندر طلب نہیں ہے دین کی، ان کے اندر طلب پیدا کرنا، پیاس کو جگانا، انہیں یہ احساس کرانا کہ آپ پیاسے ہیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب آپ نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا، نہیں بھائی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کی بات آپ پیش کریں گے نا، تو اللہ نے ان میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں کو اپنے کمی کا احساس ہوتا ہے، چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے اونچے مقام کا ہو، چاہے معاشرے میں کمتر سمجھا جانے والا ہو، ان کے اندر آپ احساس پیدا کر دیں، پیاس پیدا کر دیں، تو پھر وہ خود بخود آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ بھائی آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں اور ہمارے سامنے کچھ ہمیں سمجھائیے، قرآن کی بات رکھیے۔ تو آپ یہ جو کتابیں دی جا رہی ہے یہ سجانے کے لیے نہیں ہے اور الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ مطالعے کے لیے ہے۔ اپنے قیمتی اوقات کو روزانہ کچھ وقت نکال کر ان کے مطالعے میں صرف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا تعلیم سے سلسلہ اور تعلیم سے تعلق برقرار رہے گا، اور واپس جب آپ مدرسے آئیں گے نا تو آپ کو یوں محسوس نہیں ہوگا کہ دل نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ آپ پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ آپ مطالعہ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کتابوں سے آپ کا تعلق قائم رہا ہے، تو جب آپ واپس آئیں گے تو فوراً پڑھنے میں لگ جائیں گے۔ اور جو طالب علم 2 مہینے تک کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے، کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ جب یہاں آتا تو 1 مہینہ اس کو واپس پڑھنے میں دل لگانے میں لگ جاتا ہے، کبھی گھر یاد آتا ہے، کبھی بھانجا یاد آتا ہے، کبھی بھتیجا یاد آتا ہے، کبھی گھر کی مرغی یاد آتی ہے، کبھی بکری یاد آ جاتی ہے نا، یہ سب یاد آتے ہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے تو بہت سارے طلبہ روتے تھے کہ وہ بکری کو میں پالتا تھا، بکری یاد آ رہی ہے میرے گھر کی، مرغی یاد آ رہی ہے، تو زیادہ وہاں بکری میں مرغی میں وقت لگایا، کتابوں سے بالکل تعلق ختم کر دیا، اس وجہ سے وہی یاد آ رہی تھی۔ کچھ پڑھتے رہیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے تو کتابوں سے تعلق آپ کا برقرار رہے گا۔ تو سب اس بات کی کوشش کریں کہ جو کتابیں آپ کو دی جا رہی ہے، اکثر طلبہ کو کتابیں مل رہی ہے، جو کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، ان میں سے اکثر کو کتابیں مل رہی ہے، تو ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور سب کو مل رہی ہے نا، ہاں، تو ان کتابوں کو پڑھیں گے آپ، تعلق برقرار رہے گا، اور واپس جب آئیں گے تو تعلیمی سلسلے کے ساتھ جڑنے میں، پڑھنے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ ہو گیا؟